مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی اس مجلس میں ہم نماز کے واجبات میں سے 7واں واجب قاعدہ اولا اور 8واں واجب تشہد، اس کو عرض کریں گے۔ تھوڑا سا مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ نماز اگر 3 یا 4 رکعت والی ہے تو اس میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ ہے۔ جب ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ ہے تو پھر 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 قاعدے ہوں گے، لیکن 2 قاعدوں میں سے ہر قاعدے کا حکم الگ الگ ہے۔ قاعدہ اولا جو 2 رکعت کے بعد ہوگا، اس کی حیثیت واجب کی ہے، اور قاعدہ ثانیہ دوسرا قاعدہ، اور اس کو قاعدہ اخیرہ بھی کہتے ہیں، وہ فرض ہے۔ پہلا قاعدہ بیٹھنا واجب ہے اور دوسرا قاعدہ بیٹھنا فرض ہے۔ جس طرح ان کی حیثیت الگ ہے، اسی طرح ان کے مسائل بھی الگ ہیں۔ مثلا قاعدہ اولا 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ کیا جائے گا، ایک آدمی دوسری رکعت کا سجدہ کر کے سیدھا کھڑا ہو گیا، بیٹھا نہیں ہے۔ اب یہ کھڑے ہونے کی 2 صورتیں، اگر یہ آدمی اس کو یاد آ گیا قاعدہ کہ میں نے قاعدہ بیٹھنا تھا 2 کے بعد، نہیں بیٹھ سکا، اب یاد کس حالت میں آیا ہے؟ اگر یہ بیٹھنے کے قریب اس کو یاد آیا ہے تو یہ بیٹھ جائے، اور اگر کھڑے ہونے کے قریب اس کو یاد آیا ہے تو یہ کھڑا ہو جائے۔ بیٹھنے کی حالت کے قریب قاعدہ اولا یاد آیا تو اب یہ بیٹھنے کے قریب کی وجہ سے یہ بیٹھ جائے گا، اور کھڑے ہونے کی حالت کے قریب اس کو یاد آیا تو یہ کھڑا ہو جائے گا، اور آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لے گا۔ ایک آدمی دوسری رکعت کے سجدے سے سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تب یاد آیا کہ جب وہ مکمل طور پہ کھڑا ہو چکا ہے، تو چونکہ تیسری رکعت کا قیام فرض ہے اور دوسری رکعت کے بعد جو قاعدہ ہے وہ واجب ہے، تو لہٰذا فرض سے واجب کی طرف نہیں آئے گا۔ اب جب اس کو تیسری رکعت میں یاد آیا میں نے بیٹھنا ہے، تو لہٰذا یہ کھڑا ہی رہے گا، اور آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لے گا۔ یہ مسئلہ ہے قاعدے کا۔ دوسرا اس کے ساتھ جو واجب میں نے عرض کیا ہے وہ تشہد، قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، دونوں قاعدوں میں تشہد کا پڑھنا واجب ہے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے میں الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قاعدہ اور تشہد میں لوگ فرق نہیں کرتے۔ قاعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کی حالت کو، اور تشہد کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو تشہد کہتے ہیں۔ ایک ہے بیٹھنا اور ایک ہے بیٹھ کر اس کے اندر تشہد کا پڑھنا۔ بیٹھنے کے اعتبار سے اگر 3 اور 4 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا واجب ہے، اور قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو اس کے اندر تشہد کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک آدمی تشہد پڑھنا بھول گیا ہے تو اس کا واجب چھوٹ گیا ہے، اور واجب کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آئے گا، اور سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ آج کی نشست میں اتنے ہی مسائل، باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سألني كل أيام الصعب